یہ غلام بھی خدمت میں ہے۔ یوں سمجھو کہ سیدنا صدیق اکبر کے جتنے بھی متعلقین ہیں سارے کے سارے رسول اللہ کی خدمت میں لگے ہوئے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے سیدنا ابوبکر صدیق کو انعامات عطا فرمائے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جب آپ 63 سال کی عمر کے اندر 11 لاکھ برمبیل پر آپ نے 2 سال کچھ مہینوں کے اندر اسلامی جناب جھنڈا لہرایا ہے، 11 لاکھ برمبیل، لیکن 2 سال کچھ مہینوں کے اندر آپ کا جب عمر تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عمر کے برابر 63 سال، اللہ کو پیارے ہو، تو آپ کو کفن پہنایا، غسل دیا، آپ کی مبارک لاش کو اٹھایا، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سو رہا ہے وہیں دروازے کے سامنے آپ کی لاش کو رکھا، کہا یا رسول اللہ اگر اپنی اس غلام کو اجازت دیتا ہے تو اندر لائے ورنہ جنت البقیع کے اندر دفن کرتے ہیں۔ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حجر مبارک خود کھلا اور یہ غیب سے آواز آ کہ ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملایا جائے، حکم ہوا تب جا کے دفن ہوا۔ اور پھر اللہ نے جو جگہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جس جگہ کو مسجد نبوی کے لیے وقف کیا تھا رب العالمین نے اس کو دنیا کے اندر جنت بنا دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے ممبر اور میرے حجرے کے درمیان میں جو جگہ ہے یہ جنت ہے، یہ کیا ہے دنیا کیا، اور وہ جنت وہ جگہ کون تھی؟ فرمایا یہ وہ جگہ ہے جو سیدنا صدیق اکبر نے مسجد کے ساتھ ملایا تھا۔ آپ بڑے مالدار، جب آپ اسلام لائے نہیں تھے اس وقت عرب کے مشہور تاجروں میں آپ کا شمار تھا، یوں ہی اسلام لائے 45,000 دراہم اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض پیش کر دی۔ ہجرت کے وقت آیا جو گھر کے اندر 5,000 دراہم تھی وہ پیش کر دی۔ وہ غزوہ تبوک کے وقت موقع کے اوپر جو کچھ گھر میں تھا سب کچھ اللہ کے اور اس کے رسول کی خدمت کے اندر پیش کر دی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت قرآن کے اندر بے شمار ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، فرمایا جس نے سب کچھ عطا کیا سب سے زیادہ عطا کرنے والا کون؟ سیدنا صدیق اکبر۔ وصدق بالحسنى، سب سے زیادہ تصدیق کرنے والا اور سب سے پہلے تصدیق کرنے والا رسول اللہ کی نبوت کا سیدنا صدیق اکبر۔ فرمایا فسنيسره لليسرى، ہم ان کو مشکل آسان کر دیں گے۔ اور کتنا آسان کر دیا؟ فرمایا کل قیامت کے دن ہوگا، جنت کے 8 دروازے ہیں، سیدنا صدیق اکبر کے لیے 8 دروازے کھلیں گے، ہر ایک دروازہ بلا گیا حضرت ابوبکر میری طرف سے آ جا، جنت کے اندر آج جنت کے دروازہ فخر کرے گا کہ میرے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، مشکل کو آسان کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا ساتھی حوض کوثر پر بھی بنا دیا ہے، اور فرمایا جب تک جنت کے اندر سیدنا صدیق اکبر نہیں جاتا دوسرا کوئی جا نہیں سکتا۔ معراج کے وقت موقع کے اوپر جب آپ سدرۃ المنتہا سے اوپر گئے تو ایک ندا دینے والا آواز دینے والا آواز لگا رہا تھا کہ ادنی، کہ اللہ کی قریب ہو جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو جگہ ہے جہاں پہ میں جا رہا ہوں جبریل بھی نہیں جا سکتا، اس کے پر جل جاتے ہیں، لیکن آواز تو مجھے ابوبکر کا لگ رہا ہے، اور ابوبکر تو میں مدینہ کے اندر چھوڑ کے آیا ہوں، یہاں ابوبکر کا آواز کہاں پہ؟ دل کے اندر خیال آیا، اللہ رب العزت سے پوچھا یا اللہ کہ یہ آواز ابوبکر کا؟ کہا کہ ہم نے آپ کے لیے معراج تو ہم نے آسمانوں پہ کروانا تھا، ہم نے آپ کو جہاں اس جگہ تک لے جانا تھا جہاں تک آج تک کوئی گیا نہیں، گیا ہے تو واپس نہیں آیا ہے، لیکن یہ خصوصیت صرف آپ کو ہے۔ لیکن ہم نے آپ کی ابوبکر کی رفاقت کو اتنی پسند آئی تھی کہ ہم نے ایک فرشتے کو صرف ابوبکر صدیق کا آواز دیا ہے کہ وہ جب بھی رسول اللہ اس تنہائی میں آ جائے تو وہاں بھی ابوبکر صدیق کا آواز کی معیت پھر بھی حاصل ہو جائے۔ یہ قربانی کے بعد اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اور ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، بڑا لمبا حدیث ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا کہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، عمر فاروق نے کہا، عثمان غنی نے کہا، حضرت علی نے کہا، اتنے میں جبریل امین تشریف ہے کہ یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، اور رب کا حکم ہے کہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ اب میں صرف ایک بات آپ کو بتاتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا مجھے سب سے پہلا پسند یہ ہے کہ میں رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتا رہوں، مجھے یہ پسند ہے۔
میں کیا پسند ہے؟ مجھے پسند یہ ہے کہ نظر میرا ہو چہرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو. مجھے انظر الی وجہ رسول اللہ، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے مبارک کو دیکھنا، یہی میرا سب سے بڑی خواہش ہے. اور اس خواہش، بلکہ یوں نہ سمجھو کہ آپ کی محبت صرف رسول اللہ کے ساتھ تھی، نہیں، بلکہ آپ کی محبت رسول اللہ کے ساتھ بھی، اہل بیت کے ساتھ بھی، آپ کے نواسے حضرت امام حسین، حضرت امام حسن کے ساتھ بھی محبت. ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے باہر آئے، تشریف لائے باہر، تو راستے کے اندر سیدنا امام حسین کھڑا ہے، چھوٹا بچہ ہے. آپ نے اس کو اٹھایا، پیشانی کو چوما. حضرت علی بھی ساتھ کھڑے تھے. حضرت علی نے کہا ابوبکر شاید آپ سے غلطی ہو گئی ہے، یہ بچہ تو میرا ہے. کہا علی مجھ سے غلطی نہیں ہوئی، مجھے معلوم ہے کہ یہ بیٹا آپ کا ہے، لیکن میں نے اس کو اسی جگہ پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، امام حسین کو چومتے ہوئے دیکھا ہے. آج میں اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے امام حسین کو چوم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت زندہ کر رہا ہوں. یہ محبت، یہ رفاقت، یہ وفا صرف یہ رسول اللہ کے ذات کے ساتھ نہیں تھا، آپ کی پوری اہل بیت کے ساتھ تھا. آپ کی صحابہ کی جتنی بھی صحابہ کرام ہیں، آج ہمیں جو مولوی اپنی جناب ٹماٹر بیچنے کے لیے ہمیں بتاتے ہیں کہ اہل بیت کے ساتھ ان کا یہ اختلاف تھا، فلان کا یہ اختلاف تھا، یہ سارے من گھڑت کہانی ہے. حالانکہ قرآن کیا کہتے؟ رحماء بینہم، صحابہ کرام کا آپس کے اندر تعلق بڑا رحم والا، باہی بندی والا، لیکن کفار پر بڑے سخت تھے. اشداء علی الکفار.